ہیلو ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ہوگی۔ آزاد کشمیر میں ہونے والی حالیہ احتجاجات۔ یہ احتجاجات صرف شور و غل نہیں ہیں، بلکہ ایک مطالباتی تحریک ہے جس کے پیچھے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی پس منظر ہیں۔ تو چلے آج ہم منظر عام پر ہر وہ چیز لائیں گے جو آپ کو جاننی چاہیے۔ اس کی آغاز، وجوہات، رد عمل اور ممکن اثرات۔ احتجاجات کا آغاز اور کون ہے پیش۔ احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس میں ٹریڈرز، ٹرانسپورٹرز، طلباء، وکلاء اور دیگر شہری تنظیمیں شامل ہیں۔ مطالبات کیا ہیں؟ 38 نکات پر مشتمل چارٹر پیش کیا ہے، جس میں شامل ہے بنیادی سہولیات جیسے بجلی، خوراک کی قیمتیں میں ریلیف، سرکاری مراعات، اہلکاروں و بیوروکریسی کی فوائد کی کمی، آزاد کشمیر کی حکومت میں شفافیت، انتخابی نظام میں بہتری، مخصوص نشستوں جو آزاد کشمیر سے باہر رجسٹر یا مہاجرین کی نشستیں ہیں کا معاملہ، مفت تعلیم، صحت، عدالتی اصلاحات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ احتجاجات کا آغاز اور طرز عمل۔ احتجاج کا آغاز ہوا 29 ستمبر 2025 کو، جب جاک نے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں شٹر ڈاؤن اور ویل جموں اسٹرائک کا اعلان کیا۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی، خاص طور پر اطلاعات کے تبادلے کو محدود کرنے کے لیے۔ مارکیٹیں بند، ٹرانسپورٹ بند کی گئی، سڑکوں پر مظاہرے، بعض مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا۔ تصادم اور جانی نقصان۔ جانی و مالی نقصانات۔ آزاد کشمیر حکومت کے مطابق کم سے کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 3 پولیس اہلکار اور 6 شہری شامل ہیں۔ زخمی افراد کی تعداد بھی بڑھے ہیں۔ پولیس اہلکاروں اور شہری دونوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ سیکورٹی فورسز کا رد عمل۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں تعینات کی گئی ہیں۔ بعض علاقوں میں فورس کا استعمال ہوا، آنسو گیس، لاٹھی چارج وغیرہ۔ حکومت کا موقف ہے کہ احتجاج شروع میں پرامن تھا، لیکن کچھ متاثر عناصر نے تشدد میں بدل دیا۔ مواصلاتی بندش اور لاک ڈاؤن۔ انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک معطل کی گئی تاکہ عوام کے رابطے کم ہو جائے اور احتجاج کو کنٹرول کیا جائے۔ عام زندگی متاثر ہوئی، بازار بند، ٹرانسپورٹ محدود۔ قانونی اور سیاسی رد عمل۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج بحفاظت اور حقوق کے تحت جائز ہے۔ ریاست کو بنیادی حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عدالت نے شٹر ڈاؤن کالز کو غیر آئینی اور غیر قانونی کہنے والوں کی درخواستوں پر فیصلے میں یہ نکات اٹھایا کہ احتجاج
حقوق شہری کا حصہ ہے۔ حکومتی ردعمل: وزیراعظم پاکستان نے عوام سے امن و ضوابط کی اپیل کی اور کہا کہ حکومت مظاہرین کی شکایت سنے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرے گی۔ حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی تاکہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات پر بات چیت ہو سکے۔ وجوہات اور پس منظر: معاشی مشکلات، مہنگائی، بجلی و گیس کی بلوں میں اضافہ، بنیادی اشیاء کی قیمتوں کا بلند ہونا، انتظامی اور سیاسی شکوک۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ مقامی حکومت کی شفافیت کم ہے، مراعات اہلکاروں کے لیے ہے، مقامی عوام کی حالت خراب ہے۔ بیرونی آزاد کشمیر نشستیں کا معاملہ بھی اہم ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں استعمال ہو رہی ہیں سیاسی اثر و رسوخ بدلنے کے لیے۔ ممکن نتائج اور آگے کا راستہ: کیا مطالبات کل قبول ہو سکتے ہیں؟ اگر مذاکرات مثبت رہی اور حکومت مطالبات کے اہم نکات تسلیم کرے تو حالات سنبھال سکتے ہیں، لیکن کچھ مطالبات آئین و قانونی تبدیلیاں چاہتے ہیں جو وقت اور سیاسی مرضی مانگتے ہیں۔ عوامی ردعمل اور اخلاقی اثرات: یہ تحریک ایک پیغام دیتی ہے کہ عوام حالات برداشت کرنے کو نہیں ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر آمادہ ہے۔ اس سے سیاسی قوتیں متاثر ہوگی۔ خطرات: اگر احتجاج شدید ہو جائے یا ریاستی ردعمل بہت سخت ہو تو جانی نقصان اور انسانی حقوق کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مواصلات بندش مزید غیر یقینی صورتحال اور خوف پیدا کر سکتی ہے۔ معیشت پر بھی منفی اثر ہو رہا ہے۔ بزنس بند، ٹرانسپورٹ بند، روزمرہ ضرورتوں کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں یہ احتجاج محض ایک لمحہ کی واقعات نہیں ہے بلکہ ایک بحران کا نتیجہ ہے، جہاں عوام اپنی روزمرہ زندگی کی مشکلات، پالیسیوں کی کمی اور انتظامی ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو صرف ایک خبر کی طرح نہ دیکھیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اس احتجاج کا فوری حل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی انصاف اور امن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی ویڈیو کشمیر کے حوالے سے تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں بتائیے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔